اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یہ دو آیات مبارکہ ہیں 14 اور 15 سورۃ المائدہ کی 6واں سپارہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نصرانی نسبت کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اخذنا میثاقہم لیا، لیکن کیا ہوا معاملہ، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. اس کو بھی انہوں نے بھی کیا وہی کیا کام، انہوں نے بھی وہی بھلا دیا، فراموش کر دیا، بھلا دیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، ٹھیک ہے، مما ذکروا بہ، ٹھیک ہے، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی. یہ کس نے ڈالی ہے، کس کی طرف نسبت ہے، وجہ کیا بنی، سبب کیا ہوا، ہر چیز کا سبب ہوتا ہے نا، تو سبب بیان ہو رہا ہے. بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دیں گے. اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، یقیناً ہمارے رسول آپ کے پاس تشریف لا چکے ہیں، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ نصارہ کسے کہتے ہیں، جس کو آپ نصرانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نصارہ عیسائی کہتے ہیں اور کرسچن کہتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نصارہ اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے. ہم نے ان سے بھی یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی کیا مدد کریں گے، جو بھی معاملات ہوں گے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، حمایت کریں گے، اور آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ہر اس نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوگا. مگر ان کا طرز عمل بھی کیا تھا، اپنے پہلے والوں سے کچھ مختلف نہیں تھا. انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی دھجیاں اڑا دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پھر انہوں نے بھی اس نعمت کا جو ان کو دی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ یعنی بغض و عداوت ڈال دیا. وہ باہمی طور پر عداوت و بغض میں مبتلا ہو گئے اور قیامت تک اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. اغرا فاغرینا، ٹھیک ہے، اصل کیا ہے اغرا، اغرا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی پر چسپاں کرنا، مسلط کر دینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب انہوں نے ہدایت کی سیدھی راہ چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے اور گمراہی کا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا. جو آپس میں باہمی ایک دوسرے سے محبت تھی، جو پیار تھا، اس کی جگہ کیا ہوا، بغض، عداوت، دشمنی ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. آپ دیکھیں، غور کریں، دنیا میں یہ جو اتنے ہتھیار بن رہے ہیں کس کے لیے بن رہے ہیں،
یہ ہتھیار جو بنائے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ہتھیاروں کی، وہ کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ جانوروں کو مارنے کے لیے، جنگلوں کو مارنے کے لیے؟ نہیں، انسانوں کو مارنے کے لیے۔ آپ غور کریں خود، کتنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ سب آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ کما تدین و تدان، ٹھیک ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بس اسی کے مصداق آپ اسے سمجھ لیجئے۔ اچھا، نصارہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو غالباً بتا دیا۔ یہ نصارہ جو ہے نصرانی کی جمع ہے۔ ویسے لغوی معنی کے اعتبار سے مدد کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے جگہ جگہ نصیر پڑھا ہوگا نا، مددگار۔ تو بہرحال یہ منسوب ہے، نسبت ہے اس کی، بستی کوئی ہے نصران یا ناصرہ، بستی کی طرف اس کی نسبت ہے، جو کہ منسوب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہ اس جگہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ بھی اہل کتاب ہے، جیسے یہود اہل کتاب ہیں ویسے یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی اللہ نے عہد لیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی کیا ہوئے؟ اثر پذیری سے خالی، اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ جیسے کہ آج جو کلمہ گو ہیں، جیسے ان کا کردار ہے، تو اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہمارے دل کچھ ان سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں، تقریباً ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں، الا یہ کہ جس پر اللہ کا کرم ہوا، جو اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم ہے، ان کو اس بات سے استثناء حاصل ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایکسیپشن دی جائے گی، وہ ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو فراموش نہیں کیا، اللہ کے حکم کو فراموش نہیں کیا، تو وہ سب ایک کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہی سے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ 10-20 ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ 1000-2000 ہوں یا 10-20 ہوں یا 100-50 ہوں، جتنے بھی وہ ہوں گے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ ایک چیز بہت ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے، یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ بظاہر آج کلمہ پڑھنے والے رونا روتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، آپ کے اپنے سب اعمال ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہر سزا سزا ہی ہوتی ہے، ہر سزا تکلیف دہ ہے، ہر سزا جو ہے وہ انسان کو عاجز اور مجبور اور محتاج بنا دیتی ہے، لیکن سب سے بڑی اور بدترین سزا کیا ہے کہ انسان کے آپس میں اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، بغض ہو جائے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جائے، اپنی بستی میں ہو جائے، اپنے شہر میں ہو جائے، اپنے لوگوں میں ہو جائے، اپنے ملک میں ہو جائے، اس سے بڑی سزا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بیان کیا گیا، تو یہ تمہارے عمل کا سبب ہے، تم نے جو کچھ کیا تھا اس کی یہ سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان کے بھی کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہی سزا جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی دی گئی ہے، یہ سزا دی گئی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، تو 2 دعائیں آپ کی قبول ہوئی تھی، ایک دعا کو آپ کو موقوف رکھا گیا تھا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ آپس میں امت نہ لڑے، تو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دیجئے، مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ آپس میں امت کتنی لڑ رہی ہے، دیکھ لیں، امت تو بہرحال کہلائے گی نا، وہ امت بننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، لیکن امت تو ہے نا۔ 2 صورتوں میں امت تو بن ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امت دعوت میں تو بہرحال ہر ایک ہی شامل ہے نا، امت اجابت میں ظاہر ہے کہ کم لوگ ہیں، تو یہ امت تو ہے، تو آپ دیکھیں کتنا لڑ رہے ہیں، جتنا جھگڑا ان میں ہے آپ تصور کر سکتے ہیں، لوگ اسی سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو کچھ ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اور دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے۔ اپنی ہی وجہ سے دیکھا ہے نا یہ سارا کچھ جو آج دن دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ آیات پڑھ کر اور یہ بات کہہ کے مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ نصارہ کے لیے ہے؟ کیا آپ فرقوں میں نہیں بٹ گئے ہیں؟ یہ امت بھی فرقوں میں بٹ نہیں گئی ہے؟ اور کیا ان کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت اور بغض کی دیواریں حائل نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ اور کیا یہ لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگا رہے ہیں؟ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ اور بات ہے کہ فتویٰ لگانے والے بھی اور جن پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے سب ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہیں، اب بس اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن حقیقی مسلمان یقین مانیں کہ جو دکھائی دے رہا ہے بہت تھوڑے ہیں حقیقی مسلمان۔ بہرحال تو بات یہ ہے، قرآن مجید میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ ان کو دیکھیں تو خیال کریں گے کہ وہ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جمیع ہیں، ایک جگہ جمع ہیں، وہ اکٹھے ہیں، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس سے جدا جدا ہیں، پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، نفرت و عداوت میں بھرے ہوئے ہیں ان کے دل۔ کیا حال ہے مسلمانوں کا، دیکھ لیجئے، یہ سب مسلمانوں پہ فٹ کیجئے آپ آج کے دور کے لیے، آج کے دور میں آپ انہی پہ فٹ کیجئے، کسی اور پہ فٹ نہیں کیجئے۔ تو دعویٰ ان کا بھی تھا کہ یہ نصارہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یہ دین الہی کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبیوں کی مدد کریں گے، دعویٰ ان کا بھی تھا، یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، اور آج جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اتنے بڑے جھوٹے ہیں جس کی حد نہیں ہے، ان کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عاشق رسول ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے عمل جو ہے اس سے بالکل دور ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل بھی اختیار نہیں کرتے، یہ اپنے بنائے ہوئے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسے وہ ڈھول کا پول تو کچھ ظاہر ہے ہی، اگر اتنے سارے جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے واقعی اور واقعتاً یہ مسلمان ہو جاتے تو آج یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا جو دن یہ دیکھ رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا، بیان کیا کہ چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نصارہ سے ہم نے اقرار لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا، مگر انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان قریب ان کو اس سے آگاہ کریں گے۔ یہ یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ان کو سرزنش ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہے، آپ اور میں سب شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اس وارننگ میں سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی کہنا چاہیے کہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بدترین قسم کے جرم کا ارتکاب کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے نکال تو نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ظاہر ہے وہ اس پہ سے نکلے ہوئے ہیں ہی، وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا، کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی یعنی بیوی، بیٹا، یہ سب انہوں نے بنایا تھا، حالانکہ وہ ذات باری تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، واحد و یکتا ہے، تنہا بادشاہ ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا وہ باپ ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یہ تو اس نے بیان کر دیا، لیکن اس کی طرف ان لوگوں نے جھوٹ بات منسوب کی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کی جھوٹ بات، اور اللہ کے رسول کے ذمے بھی جھوٹے باتیں لگائیں انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف وہ باتیں منسوب کی جن سے وہ بہت پاک، بے حد بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ ایسا انہوں نے کیا تھا اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے جز ٹھہراتے ہیں، آپ بھی نور من نور اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ مطلب سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں تو ذرا، تھوڑی دیر سوچیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں 71 فرقے تھے اور 72 تھے تو اور آپ پہ 73 ہیں تو آپ سب 73 کے 73 نیک ہیں، پارسا ہیں، یہ نہیں ہوئی، خبر دی گئی ہے آپ کو۔ آپ جو کر رہے ہو اس کے لیے تیار رہو۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں لگائیں اور آپ بھی یہی کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو وہ غیر اللہ نہیں ہے،
اور وہ اولیاء اللہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، سارے کام آپ بھی کرنے لگ گئے ہو، اور بلکہ ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے ہو، کیونکہ ان کے تو 72 فرقے تھے اور آپ کے 73 فرقے ہو گئے. یہ 73 فرقے آپ نے خود کیے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے. نعوذ باللہ اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف مت کر دینا کہ ہاں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، یہ تو ہمیں جو ہے جان بوجھ کے ایسا کر دیا گیا، ہمیں تو رسی باندھ کر. یہ صوفیوں نے ایسی ایسی الٹی سیدھی باتیں بکواس لکھی کریں، ہمیں تو رسی باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ خبردار پانی نہ لگے. اللہ نے ایسا دین دیا ہے؟ ایسی ایسی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں، فضول باتیں اس امت کے لوگوں نے. اب آئیے آیت نمبر 15 کی طرف. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. یہاں پر دیکھیے یہود و نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان کرتے ہیں، جیسے رجم کی جو سزا تھی آیت، اور اس کے علاوہ سبت جو ہفتہ، سیٹرڈے نا، سنیچر، سبت والوں کا قصہ جن کی صورتیں کیا ہوا تھا، مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق آیات انہوں نے کیا کی تھی، یہ سب بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی. یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو بھی بیان ہوئی، یعنی سبت والوں کا قصہ، صورت مسخ کر کے جو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا وہ، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی صفات اللہ نے بیان کی تھی وہ سب جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، چھپا لیا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے کیا کیا تھا، بدکاری کا کام کیا تھا، جو غلط کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا، چہرے کو نکالا کر دو اور گدھے پر بٹھا کر کیا کرو، شہر میں گھما دو، جس کو ہم گشت کروانا کہتے ہیں. تو یہ سزا انہوں نے تجویز کی ہوئی تھی علماء نے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن سلام جو پہلے اہل یہود میں سے تھے، ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کے علماء کو بلائیے اور وہ آئیں تو تورات شریف اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عالم دین تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ تورات شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو جب بلایا گیا وہ لوگ آئے اور پھر اس کے بعد تورات شریف کو کھولا گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو رجم کی آیت تھی نا اس پر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے نا، یہاں رجم کی آیت ہے جیسے 2 آیتوں پہ، تو اس کو ہاتھ رکھ دیا یہاں پر، اور یہ والی آیت پڑھ لی، یہ پڑھ لی. ٹھیک ہے، آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سے کہا آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، آپ اپنا ہاتھ یہاں سے ہٹا لو. اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی. ٹھیک ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے. دیکھیے یہ حدیث شریف ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، 6819، اور یہ ہے باب الرجم بالبلاد. ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس سے پہلے. اب آئیے اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کی طرف، ان صیغوں کی طرف جس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جا چکا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ٹھیک ہے، آیت مبارکہ کا یہ حصہ آیت نمبر 15 کا، یہ ذرا بہت غور طلب ہے. یہاں دیکھیے نور سے لوگ مراد لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ٹھیک ہے، کتاب مبین سے لوگ مراد لیتے ہیں قرآن مجید کو. لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ یہ جو واو عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے ہے. یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، کتاب مبین یہ اس کی دلیل آپ کو یہاں سے ملے گی، یہ قرآن مجید سے ملے گی، لیکن یہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں. ابھی ہم 16 پہ نہیں ہیں، ابھی ہم 15 ہی کی بات کریں گے. تو اب جو ہے اس پر ذرا ہم بات کرتے ہیں
نور اور کتاب مبین پر۔ اگر تو آپ نور سے ہدایت کا نور مراد لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی ہدایت کا نور بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نور مراد لیتے ہیں جو اللہ کا نور ہے، اس نور کا جز مراد لیتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ خیال رکھیے۔ کتاب بھی نور ہے، کتاب بھی نور کا راستہ دکھاتی ہے اور کتاب مبین بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کی روشنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کے نور کا جز نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ کیا اللہ نے وہ قرآن کو، کتاب کو نور کہا ہے کہ نہیں کہا۔ آئیے سورہ تغابن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 8 ہے اور ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے، کنز الایمان۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ٹھیک ہے، والنور الذی انزلنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فا یا تو سو جو بھی ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر، ٹھیک ہے؟ کون سا نور؟ جو ہم نے اتارا، ٹھیک، انزلنا، ٹھیک ہے، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا، اس نور پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو اتارا ہے اللہ نے؟ قرآن کو اتارا ہے کہ نہیں؟ کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اور یہی احمد رضا کا دیکھیے حاشیہ نمبر 14 ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے خود بھی کیا لکھا ہے۔ نور سے مراد قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر شے کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ خود بھی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو اگر آپ یہاں پر مان رہے ہیں کہ کتاب قرآن مجید نور ہے، تو وہاں پر آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ دونوں کو الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سورہ اعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں اللہ نے کیا فرمایا، ترجمہ وہی احمد رضا کا کنز الایمان ہے۔ فالذین، آیت نمبر 107 کا کچھ حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، آیت بڑی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس کی تعظیم کریں، وعزروہ ونصروہ، اور اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور اس نور کی واتبعوا، اتباع کریں، ٹھیک ہے، نور الذی، اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ نہیں جناب یہ آپ نے ترجمہ غلط کر دیا، ٹھیک ہے۔ پیروی کریں اس کے ساتھ جو اترا ہے، تو یہاں کیا اترا ہے؟ کون سا نور اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ انزل معہ، معہ آپ جانتے ہیں ساتھ کو کہتے ہیں نا، ساتھ ہو، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اترا ہے نور، ٹھیک ہے۔ تو وہی لوگ کیا ہیں؟ بامراد ہوئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن پر ایمان لائے۔ قرآن کو یہ نور فرمایا اللہ نے۔ اور ان کا حاشیہ بھی دیکھ لیجئے، 302 ہے یہاں پر، 302 ہے یہاں پر۔ اس نور سے قرآن شریف مراد ہے، ٹھیک ہے، جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے اور شک و جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور علم و یقین کی ضیاء سے مراد روشنی پھیلتی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ سورہ نساء ہے، 6واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 174، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کو نور فرمایا گیا، جو یہاں پہ غور کیجیے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، ٹھیک ہے، برہان دلیل کو کہتے ہیں، واضح دلیل آئی، کہاں سے آئی؟ تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، ٹھیک ہے۔ یہ روشن نور کس کو کہا گیا ہے؟ نورًا مبینہ۔ کہاں اتارا؟ الیکم، تمہاری طرف، کم تم سب کی، الا طرف، ٹھیک ہے۔
اس کا بھی حاشیہ دیکھ لیجئے، 435 ہے، آ جائیے نیچے دیکھیے، یہ بھی 435 ہے نا حاشیہ. یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی قرآن پاک. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، یعنی مخالف سے بھی ہم آپ کو کہلا دیتے ہیں کہ وہ بھی کیا اس سے مراد لے رہے ہیں. آپ یہاں دیکھ لیجئے، خود بھی کہنے کو کچھ بھی کہیں، یہاں پر لکھ دیا ہے. اب ہم نے آپ کو سورہ اعراف، سورہ نساء، سورہ تغابن، اتنی ساری جگہ سے قرآن مجید کے نور ہونے کی یہ دلائل قرآن مجید سے ہی دیا ہے. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیتے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، انہی سے آپ کو کہلانا دکھا دیا ہے کہ انہوں نے بھی اس سے قرآن مراد لیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن شریف ہی لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اتنی ساری دلیلیں دیکھ لی، تو جب اتنی جگہ آپ نے قرآن مجید کو نور مانا ہے، کون سا نور مانا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا نور، یعنی روشنی، ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، جہالت کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے. تو اسی سے یعنی آپ نے جب یہ دلیل پکڑ لی قرآن مجید سے ہی، تو پھر یہ کہ اس جگہ پر جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ماننے سے آپ کو کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اور یہاں اللہ نے بیان فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر اگر آپ، جیسے کہ بعض مفسرین نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اگر آپ یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں، تو پھر کیا لیں گے؟ کیا بات کریں گے؟ یہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک روشنی بن کر اور قرآن ایک کتاب مبین بن کر یہ تشریف لائے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک تو ہدایت کا نور ہے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جہالت کے اندھیرے کو دور کر دینے والے نور ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کی آیات کو بیان کرتے ہیں تو جہالت کو دور کرتے ہیں، اور جہاں پر جہالت ہوتی ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، تو جہالت کی اندھیریاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے دور فرماتے ہیں، دلائل قائم فرماتے ہیں. اور ایسے دلائل جو باطل کے بھیجے کو اڑا دیتا ہے، مغز کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دلائل کو پیش فرماتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے بہت یعنی سبق کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، ایک نور کا ٹکڑا ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہیں، یا خود ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کچھ صوفیوں نے اور الٹے سیدھے لوگوں نے بہرحال کی ہیں. ہم ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے وقت کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سب عقیدہ وہی ہے جو اوپر ہم نے ابھی پڑھا، نصرانیوں کا عقیدہ، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو بھی انہوں نے اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا بہرحال. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا. انہوں نے اللہ کا بیٹا ڈائریکٹ کہہ دیا، اور آپ نے اللہ کا نور کا ٹکڑا قرار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ کے اور ان کے درمیان کفر میں فرق کیا رہ گیا؟ جو لوگ درود تاج پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ من گھڑت عقیدہ ہے، اور اس طرح کے صوفیوں نے یہ عقیدہ بھی گڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار کیا ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک حدیث بھی گھڑی ہے. ایک حدیث کیا بیان کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس حدیث کو صحیح مان لیں تو پھر سارا ہی کچھ اللہ کا نور ہو گیا نا. یہ بھی تو ذرا آپ غور کریں کہ دیکھیں، اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر نبی کے نور سے پورے کائنات کو پیدا کیا، تو نور کدھر چلا گیا؟ ظاہر سارے ہی میں نور آ گیا نا اللہ کا. اور ایک بات اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ احادیث کی تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے،
کہ یہ حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں، بدعت کرنے والے یا جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں، حدیث کے کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، بس بیان کرتے ہیں لوگ من گھڑت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحیح حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے جو کہ محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 2155 اور سنن ابی داؤد شریف میں ہے 4700۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے اِنَّا أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ قلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ حدیث اگر آپ صحیح مان رہے ہیں تو وہ حدیث تو خود بخود جو ہے آپ جو سنا رہے ہیں من گھڑت، وہ تو خود بخود جو ہے آپ کی باطل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور لوگ کیا سناتے ہیں؟ لوگ سناتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور النبی کا، ٹھیک ہے، نور و نبی کا۔ یہ جو ہے حدیث جو سناتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں سب سے پہلے قلم پیدا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے کافی باتیں بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں جو یہ بات بیان ہوئی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے، آ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو پہلے کہ کیا چھپاتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں بتائی تھی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بس۔ جو چھپاتے تھے تو وہ تو آپ نے جان لیا کہ رجم ہے اور یوم سبت ہے، یہ سب چیزیں وہ چھپاتے تھے۔ جو ظاہر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں وہ وہی چیزیں تھیں۔ یوم سبت ظاہر فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ بہرحال اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں سے درگزر کیا، وہ کون سی باتیں تھیں وہ دیکھ لیجیے۔ ان باتوں سے درگزر کیا جن کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی ذاتی جو آپ کی یعنی کہنا ناکارہ جو آپ کے کام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بیان نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان نہیں کیا۔